الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے بھائیو دوستو بزرگو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے اسلام والا دین نازل فرمایا ہے، اسلام والے طریقے عطا فرمائے ہیں، دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین پر چلنے میں اللہ تعالی نے سب کی کامیابی رکھی ہے، شرق اور غرب والے باشندوں کی کامیابی اس دین میں ہے، جنوب اور شمال کے رہنے والوں کی کامیابی اس دین پر چلنے پر ہے، پوری دنیا کے انسانوں اور جنات کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس دین پر چلنے پہ رکھی ہے، اور یہ دین انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین وہ اسلام والا ہی ہے، قیامت تک اب یہ چلے گا اسلام۔ اور آسان اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ پچھلے مذہب میں، پچھلے دین میں کچھ احکامات ایسے تھے جو شاقہ تھے، جو مشکل تھے، ان سب سے خالی اسلام دین ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس کی شدت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر وہ ختم ہو گئے۔ اگر پچھلے دین میں کوئی غلطی کرتا تھا تو اس غلطی کی اور گناہ کی معافی قتل کرنا ہوتا تھا اپنے آپ، جب وہ قتل ہوتا تھا تو اس کی معافی ہوتی تھی۔
الدین یسر، دین اتنا آسان ہے کہ اگر چھوٹا گناہ ہوا ہو یا بڑا گناہ ہوا ہو، بشریت کے تقاضے کی بنا پر اس سے سرزد ہو گیا اور اللہ کے پاس آ کر اس نے ندامت کے آنسو بہا دیے اور توبہ کر لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا اور فی الفور اس کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے۔ اتنا آسان تھی۔ اللہ سے کہہ دیا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور ندامت ہو گئی اور فوری طور پہ چھوڑ دیا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی نجاست لگ جاتی تھی کپڑے پر یا جسم پر تو اس کی پاکی کا طریقہ پچھلے دین میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا۔ الدین یسر، دین تو آسان ہے، بڑی سے بڑی نجاست ہو، بڑی سے بڑی گندگی ہو، اگر وہ کپڑے پر لگ گئی ہے تو اس کو پانی سے دھو کر کے اور نچوڑ دیا جائے، 3 دفعہ پانی سے دھو دیا جائے اور اس کی نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی۔ کتنا آسان دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ الدین یسر، پچھلے مذہب میں، پچھلے دین میں یہ ہوتا تھا کہ اگر پورے مال کا، جتنا انسان کے پاس مال ہے اس پورے مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر آسانی فرمائی۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور اس کو اپنانے کی دعوت دی، وہ اتنا آسان ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے سونے چاندی کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے، اس کو ملا کر کے یا نقدی کی صورت میں ہے، اس کو ملا کر کے اگر وہ نصاب کے مقدار کے برابر بن جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا، اور وہ بھی سب پر نہیں، جو نصاب کا مالک ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، اس نصاب پر سال گزر گیا ہو۔ الدین یسر، دین اتنا آسان ہے۔ پچھلے دین میں ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی، کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، جو حاصل ہوا وہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اگر تو آگ جلا دی تو یہ علامت ہوتی تھی اس کی قبولیت کی، اور اگر آگ جلاتی نہیں تھی تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قبول نہیں ہوا، ایسے ہی رکھا رہ گیا۔ مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حلال نہیں ہوتا تھا۔ الدین یسر، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں مال غنیمت بھی حلال ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ مال غنیمت افضل ہے یا کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے وہ افضل ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مال غنیمت سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ بہرحال اختلاف زیادہ پاکیزہ ہونے میں ہے، ورنہ پاکیزہ تو دونوں مال ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔
پہلے دینوں میں عبادت کرنا ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ ان کی عبادت خانوں میں وہ عبادت نہ کی جائے. ان کے لیے یہ شرط تھی کہ اس عبادت کو عبادت خانے میں کرو ورنہ قبول نہیں ہوگی. الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دی اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. پانی نہ ملے تیمم کر لو، مٹی پاک مٹی سے تیمم کر لو. ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. بعض ملک ایسے ہوتے ہیں 15 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں، 20 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں. بعض ملکوں میں نماز کا وقت اتنا مختصر ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے کہ عشاء پڑھی ہے ابھی اور ابھی فجر پڑھنی پڑے گی. ایک ملک میں ہم گئے، ظہر پڑھ کے نکلے، اندازہ یہ ہوا کہ اس جگہ پر عصر تک جائیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے. راستے میں برف جمی ہوئی تھی، درخت کے نیچے صفے بچھا کر اذان دے دی گئی اور نماز پڑھ لی گئی اور اس طرح اللہ کا حکم ادا ہو گیا. اور آپ علیہ السلام نے جو فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا. الدین یسر، دین بہت آسان. ہر موقع پہ اللہ نے ہمارا خیال کیا ہے. 15 سال تک کوئی صحیفہ نہیں کھلتا. جب بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تو اس کا صحیفہ نہیں کھلتا. وہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو وہ نیک اعمال اس کے ماں باپ کے صحیفے میں لکھا جاتا ہے. جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، اگر بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے 15 سال کے اندر. تو اس وقت اس کا بھی صحیفہ کھل جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے. 15 سال سے 40 سال تک اللہ کی کتنی مہربانی، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے. ہر عمر کے مرحلے میں لکھا جا رہا ہے. لیکن آسانیاں کتنی، بس دن میں 5 نمازیں ادا کر لو، دن میں 5 نمازیں ادا کر لو، مہینے میں سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. اللہ کا حکم ہے روزے کا. زکوٰۃ کی تفصیل آ گئی آپ کے ساتھ. اگر اتنا مال ہے کہ وہاں پہنچ کر کے سفر کا خرچ کر سکتا ہے اور گھر کے لوگوں کو دے جاتا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. اور ایمان ہر حال میں، ایمان ہو ہر حال میں. اتنا آسان دین بنایا ہے اللہ نے ہمارا. اور جب زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے العبد المؤمن اذا بلغ 40 سنة خفف اللہ تعالی حسابہ. جب بندہ مومن 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حساب کو ہلکا کر دیتے. العبد المؤمن اذا بلغ
70 سنة العبد المؤمن إذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه. بندہ مومن جب 60 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے 60 سال کے بندے کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، انابت الی اللہ اس کو دے دیتے ہیں جب 60 سال کا ہوتا ہے. العبد المؤمن اذا بلغ 70 سنة احبہ اہل السماء. جب بندہ مومن 70 سال کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے. جب آسمان والے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ محبوبیت، وہ مقبولیت زمین والوں پر بھی ڈال دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم تو یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، یہ بوڑھے آدمی، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ماں باپ کھانستے ہیں، یہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ان کی دوائی لانی پڑتی ہے، اس پر اتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے. کس کو کیا معلوم کہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے وہ کس کی برکت سے مل رہا ہے. صاف روایت میں آتا ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. آدمی سوچتا ہے کہ ماں پر خرچ ہو رہا ہے، باپ پر خرچ ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے کوئی، ارے یہ وہ ہستیاں ہیں احبہ اہل السماء، آسمان والا اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت. اسی لیے کہا ہے حدیث پاک میں کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد. یہ ایسے مقدس رشتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اتنا مقدس. ہم بوڑھے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے. دو میاں بیوی گھر میں رہ رہے تھے. ایک عورت جو اس کی بیوی تھی اس نے کہا میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کو الگ گھر لے دو. مرد بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا نہیں تو میں جا رہی ہوں. مرد بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا اچھا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ان کو الگ کمرہ بنا کے دے دو، ادھر چھوٹا سا ان کو ایک کمرہ بنا دو، ہم اپنے الگ رہیں گے. تو اللہ کی شان، اس کے خاوند نے ایسا کر لیا، الگ سے کمرہ دے دیا. ماں باپ الگ رہ رہے ہیں، وہ کمرے میں الگ رہ رہے ہیں. ایک دن بچہ آیا اسکول سے پڑھ کر کے اور اس کی ڈرائنگ بک تھی جس میں ڈرائنگ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. وہ اس میں ایک نقشہ بنانے لگا مکان کا، اور اس مکان کا نقشہ بنا کر ایک چھوٹا سا کمرہ اس میں بنایا. اور اس کی ماں قریب میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگا جب میں بڑا ہوں گا نا، 10 سال کا ہو جاؤں گا، 15 سال کا ہو جاؤں گا، جب بڑا ہو جاؤں گا نا تو یہ بڑا والا گھر میرا ہوگا، اور یہ جو چھوٹا کمرہ میں نے بنایا نا اس میں میں امی ابو کو ڈال دوں گا جیسے میرے امی ابو نے دادا دادی کو ڈال دیا ہے. اب اس کی جو ماں قریب میں بیٹھے ہوئے سن رہی تھی، اس کی ماں قریب میں بیٹھے ہوئے سن رہی تھی تو پریشان ہو گئی. اس کے پیر تلے زمین نکل گئی
اور اس نے اس کمرے میں گئی جس میں اس کے ماں باپ تھے خاوند کے، اس سے معافی وغیرہ مانگی اور منت سماجت کر کے اپنے گھر میں لے آئی اور ساس کے پیر دبانے لگ گئی، خاوند کی والدہ کا پیر دبانے لگ گئی۔ اتنے میں خاوند اپنی ملازمت سے آ گیا تو دیکھا تو گھر میں ماں باپ اور بیوی ان کے پیر دبا رہی ہے، تو وہ حیران، بچوں سے ملا اور پھر کہا، بیوی سے پوچھا آج کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے آج جب اسکول سے یہ منا آیا تو وہ یہ حرکت کر رہا تھا، 10 سال بعد 15 سال بعد جو میرے ساتھ ہونا ہے میں نے اس سے توبہ کی ہے اور یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گی۔ جب آدمی چھوٹا بن جاتا ہے، بڑوں کی عظمت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ دوسرے دو میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انسان دنیا میں جیسا کرے گا، جیسا دوسروں کے ساتھ کرے گا، ایسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ مقدس رشتے ہیں، 70 سال کو پہنچتا ہے تو احبہ اہل السماء، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دو میاں بیوی باتیں کر رہے تھے، ابا کھانستے رہتے ہیں، ہماری بھی نیند خراب ہوتی ہے، بچوں کی بھی نیند خراب ہوتی ہے، صبح مدرسے نہیں جا سکتے، ان کو ذرا قریب میں کرائے کا گھر دلوا کے دے دیتی، کرائے کا گھر دلوا کے دے دیتی، ہم یہاں الگ رہیں گے، بچے آرام سے سو سکیں گے، ہم آرام سے سو سکیں گے۔ تو اس کے جو والد تھے وہ سن رہے تھے، جو سسر اور والد تھے وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا بہو کیا مشورے کر رہے ہو؟ مجھے دور چھوڑ کر آنے کا مشورہ کر رہے ہو؟ دیکھو تم اتنے دور چھوڑ کر آنا، مجھے اس سے آگے دور چھوڑ کے مت آنا، اس لیے کہ میں بھی اپنے والد کو اتنے ہی دور چھوڑ کر آیا تھا۔ جیسا جو جس کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو، جیسا جو جس کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے ان رشتوں کا تقدس بتایا ہے۔ العبد المؤمن اذا بلغ 70 سنة احبہ اہل السماء، جب بندہ مومن 70 سال کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم گھر سے نکالنے کی کوشش، آسمان والے محبت کر رہے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو کچھ نہیں پتا یہ رزق کس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ہم حساب کتاب کرتے ہیں، اتنے 5,000 روپے خرچ ہو گئے ابا کی دوائیوں پر، اماں کی دوائیوں پر، اتنے 5,000 روپے خرچ ہو گئے مہینے کے، 10,000 خرچ ہو گئے، اتنے ہم حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ کیا معلوم کہ رزق کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ صحابہ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہارے رزق، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ مدینہ منورہ میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتا تھا، سیکھتا تھا، علم سیکھتا تھا، آپ کی صحبت لیتا تھا ہر وقت۔ دوسرا بھائی پیشہ کرتا تھا، فشکل محترف اخاہ، تو جو پیشہ ور کام کاج کرتا تھا، کمائی کا نقشہ اپناتا تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے اپنے بھائی کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول میں ہی کام کرتا ہوں، میں ہی کماتا ہوں،
یہ تو آپ کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، یہ کوئی کمائی کا کام ہی نہیں کرتا، یہ تو کچھ کماتا ہی نہیں۔ تو آپ نے بات سن لی اور فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں بھی رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ کس کو معلوم کہ کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان رشتوں کا تقدس کرنا چاہیے، اسی سے اللہ کی رحمتیں گھر میں برستی ہیں۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا العبد المؤمن اذا بلغ 80 سنة، جب بندہ مومن 80 سال کو پہنچ جاتا ہے، ثبت اللہ تعالی حسناتہ ومحا سیئاتہ، اللہ اس 80 سال کے شخص کی نیکیوں کو ثابت کر دیتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ العبد المؤمن اذا بلغ 90 سنة غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه اللہ فی اہل بیتہ، جب بندہ مومن 90 سال کو پہنچ جاتا ہے، کتنے سال کو بھائی؟ 90 سال کو، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرماتے۔ وَكُتِبَ فِي السَّمَاءِ أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، اور آسمان میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ کا قیدی ان قریب آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین بہت آسان ہے۔ جھوپڑے میں رہنے والے دین پر چلے گا تو اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے، محل میں رہنے والا دین پر چلے گا تو اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ جھوپڑے میں رہنے والوں کو دین پر چلنے کے لیے محل کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محل میں رہنے والے کو غریب بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سطح میں دین پر چلے گا تو اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو۔ کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا آنی ہے، بقا کسی کے لیے نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف بقا ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے بقا ہے۔ اور کامیابی کو حاصل کرو، کامیابی کو حاصل کرو، کامیابی کو حاصل کرو، کامیابی دین میں رکھیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ اور دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں چلے جائے گا۔ موت کے وقت انسان تمنا کرے گا، موت کے وقت انسان تمنا کرے گا اور کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا، اللہ تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، جو میں نے چھوڑے ہیں اعمال کرنے اس کو میں پورا کر لوں، نیک اعمال کر کے آ جاؤں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے یہ جواب ہوگا ہرگز نہیں، یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
اے میرے رب میں نے سن لیا، دیکھ لیا، مجھے لوٹا دے، میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں۔ اب مجھے بالکل یقین ہو گیا ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ اس کا دنیا میں لوٹنا ایسا محال اور مشکل ہوگا جیسے دودھ کے تھنوں میں سے دودھ کو نکال دیا جائے تو دوبارہ دودھ کے تھنوں میں ڈالا نہیں جا سکتا، ایسے ہی دوبارہ دنیا سے آخرت سے دنیا کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا۔ یہاں ہماری ہر چیز لکھی جا رہی ہے، یہاں ہماری ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ پڑھ لو اپنا صحیفہ، ہر ایک کا کیا ہوا اعمال اس کے گلے کا ہار بنا ہوا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا صحیفہ خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو ہی خود کافی، خود ہی حساب کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان گفتگو کرتا ہے اور تلفظ کرتا ہے، کوئی بھی قول تلفظ کرتا ہے، اس کے پاس فرشتے مقرر ہیں جو نگہبان ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والی چیز کو محفوظ کرتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں زبان اللہ سے ڈر، ہمارے بارے میں زبان اللہ سے ڈر۔ فإنما نحن بک، ہم تیرے بلبوتے پر ہے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھا چلی تو زبان، اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے چلیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور غلط چلی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے۔ یہ سارے اعضاء جسم کے زبان کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ من صمت نجا، ایک مقام پہ آپ نے فرمایا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور علماء قول فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو بہت چھوٹی سی ہے زبان کی، تھوڑے سے کئی تولے کی زبان ہوگی، لیکن اس سے جرم بڑے بڑے صادر ہوتے ہیں، اس سے جرم بڑے بڑے صادر۔ اپنی زبان کی حفاظت، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ کہے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، خوف کے مارے مجرم اس کو تم دیکھو گے اور وہ کہے گا یا ویلنا یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اے بربادی میری، اے اللہ تو نے کیسے منشی مقرر کیے تھے، کیسے فرشتے مقرر کیے تھے۔ ما لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب شمار کر کے دکھا دیا۔ کل قیامت کے دن سب سامنے آ جائے،
سب کا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر دیکھنا لکھا جا رہا ہے، ہر بولنا لکھا جا رہا ہے، ہر سوچنا لکھا جا رہا ہے، ہر سننا لکھا جا رہا ہے. یہ ہماری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں مونڈے پر بھی فرشتہ مقرر ہے جو نیکیوں کو لکھنے کے لیے مقرر ہے، اور بائیں مونڈے پر بھی فرشتہ مقرر ہے جو برائیوں کو لکھنے پر مقرر ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، اے انسان اللہ کو پہچان لو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کو مقصد بنا. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کسی نبی کی آمد نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ نبی کی آمد ہوگی وہ جھوٹا ہے. ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات سنی نہیں جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کی اولاد نرینہ بھی تھی اور آپ کی بیٹیاں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے، حضرت طیب تھے، حضرت طاہر تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم تھے. آپ کے بیٹے بھی تھے، لیکن یہ سب آپ کی زندگی میں رحلت فرما گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے. اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک آدھ کے سوا سب اپنی آپ کی زندگی مبارک میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت ام کلثوم تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن. یہ ساری آپ کی بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اس لیے اللہ نے پہلے اعلان ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. وخاتم النبیین، آپ کی آمد پر نبوت کا سلسلہ ختم. انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی آیا کرتے تھے، انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اور انہوں نے اس کی فکر فرمائی اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. ایک مرتبہ مکے کے لوگ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی قریب میں، اس کی اوجری اٹھا کر لائے. عقبہ بن ابی معیط اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر رکھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے دیکھ رہے ہیں اور ڈر اتنا کہ اب اگر وہ بڑھ کر اس کو ہٹاتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ سیدھے دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں حضور کے ساتھ یہ کیا گیا. حضرت فاطمہ روتے روتے دوڑتے آتی ہیں اور اوجڑی کو اٹھاتی ہیں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے منہ اٹھا سکتے ہیں، سر اٹھا سکتے ہیں. یہ طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی.
لیکن آپ کی فکر ایک ہی فکر تھی، آپ کا غم ایک ہی غم تھا، آپ کا درد ایک ہی درد تھا، اور آپ وہی دعوت لے کر آئے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترک تھی، جس کا اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ یہی دعوت لے، ہم نے تمام انبیاء کو ایک ہی چیز کی وحی کی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی وحی، اور میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ سارے نبی اسی بات کو کہتے تھے، تمام نبیوں کی زندگی میں مشترک چیز یہی تھی، تمام نبیوں کی زندگی میں مشترک چیز یہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور سارے نبی ایک ہی بات کرتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی محبت بٹھاتے تھے، اللہ کی طاقت کا تعارف کراتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی محبت بٹھاتے تھے، اللہ کی سنت کو بتاتے تھے، اللہ کی قدرت کو بتاتے تھے، اللہ کی طاقت کو بتاتے تھے۔ اور اللہ نے بھی اپنا تعارف قرآن میں ایسے ہی کرایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی محتاج ہے، وزیر ہے تو وہ بھی محتاج ہے، کارخاندار ہے تو وہ بھی محتاج ہے، وکیل ہے تو وہ بھی محتاج ہے، مالدار ہے تو وہ بھی محتاج ہے، غریب ہے تو وہ بھی محتاج ہے، محققین میں سے ہے تو وہ بھی محتاج ہیں، مدبرین میں سے ہے تو وہ بھی محتاج ہیں، ہر چھوٹا بڑا اللہ کا محتاج ہے، اپنے بننے میں، اپنے باقی رہنے میں، اپنے استعمال ہونے میں، اپنی زندگی گزارنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے بولنے میں، اپنے سوچنے میں، انسان اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالی بے نیاز ہے، غنی ہے، تعریف کیا ہوا ہے، نہ وہ ادنا مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ اعلی مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، ہر ادنا اور اعلی مخلوق اللہ کے محتاج ہے۔ وہ الصمد، اور وہ صمد ذات ہے، صمد اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب کے کام اس کے بغیر نہ بن سکتے ہوں، اور اس کا کام سب کے بغیر بن جاتے ہوں، وہ اللہ ہے، صمد ہے، بے نیاز۔ ایک تعارف انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو اور اللہ کے بندوں کو یہ کرایا، اللہ کی خوبیاں بنائی، اللہ کی طاقت بتائی کہ اللہ اگر کامیاب کرنے پر آئے، اور اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنے پر آئے تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے پر آئے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر۔ اللہ اگر پیدا کرنا چاہیں اور سارے حالات ایسے ہوں جس میں اندرونی اور بیرونی طاقتیں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ انسان دنیا میں نہ آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے چاہا گیا، موسیٰ علیہ السلام
دنیا میں نہ آئے اور اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائے، ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، ہوا وہ نہیں جو مخلوق نے چاہا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں رکھ کر پرورش کی، اور خرچہ لگا دشمن کا اور پرورش ہوئی اللہ کے نیک بندے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی آگ میں۔ آگ ہلاکت کا سامان ہے، اللہ نے اس میں حفاظت کر کے دکھایا۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلا کے رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ کروٹ دلواتے رہے اور کروٹ دلواتے رہے تاکہ ان کا جسم زمین نہ کھا لے، اور اس طرح بغیر کھائے پیے اصحاب کہف 309 سال تک زندہ رہے نیند کی حالت۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اللہ حفاظت کرتے، جیسے یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتی تو وہ کل قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ ایوب علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ طویل عرصے 18 سال کے طویل عرصے کے مرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات عطا فرمائی۔ طویل عرصے کی مرض سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ کو پکارا، ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کے غیر کو نہیں پکارا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ، اے باری تعالیٰ، اے رب، مجھے یہ تکلیف پہنچی اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی سنی۔ کس نے سنی؟ اللہ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا کو سنا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کس نے قبول کیا ایوب علیہ السلام کی پکار کو؟ اللہ نے۔ پکار کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اور یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ نے ان کو طویل عرصے کے مرض سے نجات عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی اولاد مانگی، اللہ نے ان کی سنی۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء اللہ کا تعارف کرانے آتے تھے۔ پورے قرآن کے اندر یہی واقعات ہیں کہ اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ سے ہونے کو جانو۔ فَاعْبُدُونِي، اور دوسری بات کیا فرمائی کہ میری عبادت کرو، یعنی اللہ اپنا تعارف کرا کے فرما رہے ہیں کہ نبیوں سے کہہ رہے کہ یوں کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے لائق صرف ایک
اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ کو لینے کا قوی راستہ، اللہ کو لینے کا قوی راستہ، اللہ کسی کو مل نہیں سکتے، اللہ کو لینے کا قوی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر اللہ نہیں مل سکتے، اللہ نہیں مل سکتے، کسی کو نہیں مل سکتے۔ جس کو بھی کچھ لینا ہے اللہ سے، اس کو یہاں آنا پڑے گا، محمدی بننا پڑے گا، حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے، جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کی مخالفت سے چاہیے کہ تم بچو، ورنہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، یا تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا اگر حضور علیہ السلام کی مخالفت کرو گے۔ ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو اونچا لے جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہ انسان کو اونچا لے جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واحوالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدینہ منورہ میں ایک شخص آتا تھا، اس کا نام تھا ظاہر۔ کیا نام تھا؟ بچوں کو بھی انگلش سے سنانے چاہیے تاکہ ان کو شوق پیدا ہو۔ جنگل میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں کی تازہ اور سبزیاں اور چیزیں لے کر شہر میں آتے تھے فروخت کرنے کے لیے۔ جب آتے تھے تو پہلے حضور سے ملتے تھے، حضور کو تازہ چیزیں پہلے ہدیہ دیتے تھے، پھر باقی سامان لے جا کر کے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ وَكَانَ دَمِيمًا، روایت میں آتا ہے کہ وہ شکل صورت کی خوبصورت نہیں تھے، بد شکل تھی، شکل ان کی ایسی تھی، لیکن اللہ اور اس کا رسول کی محبت تھی۔ ایک دفعہ بازار میں گئے، آپ کو ہدیہ دیا، ہدیہ دینے کے بعد بازار میں سامان فروخت کر رہے تھے، تہمت پہنی ہوئی، اوپر کرتا نہیں لیا ہوا تھا اور سامان بیچ رہی تھی۔ یہ نکاح جیسے کپڑا بچھا کے سامان رکھ کر، صحابہ کے زمانے میں دکانیں ایسی ہوتی تھی، اپنا سودا لے آتے تھے، کپڑا بچھا دیتے تھے، اس پر رکھ کے سودا فروخت کیا جاتا تھا۔ تو اپنا سودا بیچ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ بازار میں بیچنے کے لیے گئے، بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گولی بھر لی اور فرمایا، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اور ان کو بہت غصہ آیا، میں اچھا بھلا
ماشاءاللہ آزاد آدمی ہوں، مجھے غلام کیسے بنا دیا؟ من یشتری ھذا العبد، غلام کو کون خریدے؟ ان کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، ان کو بہت غصہ آ گیا۔ اب ذرا سا آنکھ کو کنارے سے دیکھا، آنکھ کے کنارے سے دیکھا، کنکھی سے، کنکھیوں سے آنکھ کے کنارے سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے اسری چھوڑ مجھے، اب جب آنکھ کے کنارے سے دیکھا تو حضور علیہ السلام تو فرمایا فوراً نرم ہو گئے اور اپنی کمر کو اور پیچھے کر کے حضور سے جوڑ لی، حضور کے سینے سے لگا دی تاکہ پورا فیض حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا اے اللہ کے رسول اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے فروخت کرو گے تو کھوٹا پاؤ گے، مجھے تو کھوٹا پاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت لست بکاسد او قال انت عند اللہ غالب۔ روایت کرنے والے کو شک ہو گیا یہ جملہ کہا تھا یا یہ جملہ کہا تھا، دونوں جملے ذکر کر دی۔ آپ نے فرمایا تم کھوٹے نہیں ہو، یا یوں فرمایا کہ تم اللہ کی نگاہ میں بیش قیمت ہو، قیمتی انسان ہو۔ حالانکہ ان کی شکل صورت کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ دَمِيمًا، وہ بد شکل کے آدمی تھے، اور جب گھر جاتے تھے تو حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں ان کو دیتی تھی اور فرماتے تھے اِنَّ ظَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُونَ، ظاہر ہمارے لیے جنگل ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں، یعنی وہ ہمیں جنگلات کے اور دیہات کا سامان لا کے دیتا ہے اور ہم اس کو شہر کا سامان دیتے ہیں، اور آپ اس سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنا اونچا لے گئی۔ ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کے درجے کو نہیں، مقام کو نہیں پہچانا۔ ہمارے پیارے نبی ایسے نبی ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسا مقام دیا گیا، نہ قیامت تک ایسا مقام دیا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا، اور وہ ہے ختم نبوت کا مقام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جمادات بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے درخواست کی حضرت کیا ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ اس کا غلام نجار تھا، بڑی تھا، غابہ کی لکڑی سے ممبر بنانے کا ارادہ تھا۔ کیا حضرت ممبر بنا دیا جائے؟ ابتدا میں ضرورت نہیں تھی، چند آدمی تھے، پھر دوبارہ اس نے درخواست کی تو آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی مرضی۔ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے ممبر بنا دیا۔ جب ممبر بن گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگ گیا۔ حضور کے فراق پر بچے کی طرح رونے لگ گیا، جیسے بچہ روتا ہے۔ آپ اس ممبر سے اتر کر کے اور اس کو اپنے سینے سے چمٹایا اور اس کو تھپکی دی اور خاموش کیا، جیسے بچے کو خاموش کیا جاتا۔ اتنا سی جدائی کی بھی اس کو حضور سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ جمادات بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ مل نہیں سکتے، اللہ کے ملنے کا کبھی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے طریقے کو اپنانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا ہے، بینا، ہم سب نابینا ہیں، ہم سب اندھے ہیں، سارے بادشاہ اور وزیر اندھے ہیں، سارے محققین اندھے ہیں، سارے متبرین اندھے ہیں، سارے مرد اندھے ہیں، ساری عورتیں اندھی ہیں، اور بینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بینا کیوں ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی دیکھا، آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا. آپ اس اعتبار سے بینا ہیں. ہم سب اس اعتبار سے نابینا ہیں. نابینا کی کامیابی اپنے جیسے دوسرے نابینا کی بات کو ماننے میں بھی نہیں ہے. اندھے کی کامیابی اپنی مرضی پر چلنے میں بھی نہیں ہے. اندھے کی کامیابی ایک آنکھ والے کی بات کو ماننے میں ہے. اور آنکھ والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں چلیں گے، ہم سیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے، علماء سے سیکھیں گے، اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے. ہماری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ہائے آج کوئی نقال نہ رہا، آج ہمارے نبی کی نقالی کرنے والا کوئی نہ رہا. ایک دور تھا لوگ نقالی کرتے تھے. استاد نے شاگردوں سے کہہ دیا کل وہ حضور کی چلنے والی روایت ہے کہ حضور اس طرح چلا کرتے تھے کأنما ينحط من صدب. یہ ایسی روایت کا ذکر آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چلا کرتے تھے جیسے کہ کوئی اوپر سے نیچے اترتے ہوئے چلتا ہے ڈھلان کے اندر، ایسے آپ چلا کرتے تھے. تو شاگردوں نے خواہش ظاہر کی استاد جی آپ چل کے دکھائیں. استاد نے کہا کل دکھاؤں گا. گاؤں دیہات کے سارے لوگ جمع ہو گئے. مولوی جی تو آج حضور کی طرح چل کے دکھائیں گے، مولوی جی تو آج حضور کی طرح چل کے دکھائیں گے آج. اور سارے دیہات میں یہ بات پھیل گئی اور دارالعلوم دیوبند کا قصہ تھا. سارے دارالعلوم دیوبند بھر گیا. صبح سے لوگوں نے صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کو دیکھنے کے لیے. اور استاد جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے اس کیفیت کو اپنانے کی کوشش کی. طلبہ بےہوش ہو گئے حضور کی چال کو دیکھ کر. آج نقالی نہیں گئی، ہم دوسری چیزوں کی نقالی. اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کا طریقہ سکھائیں، اپنے مردوں کو حضور علیہ السلام کے طریقہ سکھائیں، اپنی عورتوں کو ازواج مطہرات کے قصے سنائیں اور ان کو کہیں کہ اس کے مطابق چلیں. حیا کو اپنائیں، حیا کو اپنائیں. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس کی بنیاد حیا ہے، اس کی بنیاد سادگی ہے. اور ساری دنیا میں جتنا غیروں کا پھیلا ہوا ہے وہ اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور اسراف ہے اور تفسیر ہے. یہ ہماری بنیادیں نہیں. بے حیائی، بے حیائی، بے حیائی، بے حیائی، یہ ہماری بنیاد نہیں، یہ خیروں کی بنیاد ہے. ہم ہمارے پیارے نبی جو زندگی لے کر آئے اس کی بنیاد حیا ہے. حیا. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا کسی غزوے میں. نقاب پہن کر آئے، چہرے پر نقاب پہن کر آئے تو کہنے لگے، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی حضور علیہ السلام سے. تو راستے میں کوئی صحابی ملے، کہنے لگے کہ بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے اور چہرے پہ نقاب ڈال کر آئی ہے. تو انہوں نے کہا اگر میں بیٹے کے معاملے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیا میں حیا کھو کر اور مصیبت زدہ بن جاؤں؟ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر آئی اور حضور علیہ السلام تک پہنچی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تمہارا جو تیرا بیٹا ہے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس لیے جو اس کو اہل کتاب نے اس لیے تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور نبوت میں عورتیں چہرے کو چھپایا کرتی تھی اور پردہ کرتی تھی اور حیا تھی۔ سے اللہ کو پانے کے لیے حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا اور حضور کی رسی کو مضبوط پکڑنا پڑے گا اور نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے حساب کیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ عبادت کی لائن کی احکام میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو سب صحیح نکلی، اور جتنی نماز اچھی بنی ہوئی ہوگی اتنا ہی ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ اگر جو اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی نماز کو اچھی بنا دے۔ زندگی نماز کے بقدر ہے، جتنی نماز شاندار ہوگی اور اچھی ہوگی اتنی زندگی اچھی ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ دین تو بہت ہی آسان اللہ نے رکھا ہے۔ اب آج جمعرات کی رات ہے، کل جمعہ ہے، 7 کام کوئی کر لے، 7 کام کر لے تو ان 7 کاموں کے کرنے پر، 7 کاموں کے کرنے پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اور 1 سال کے رات کی عبادت کرنے کا ثواب دیں گے ہر قدم پر، اگر کوئی آدمی 7 کام کر لے۔ بھائی کون 1 سال کے روزے کا ثواب لینا چاہتا ہے اور کون 1 سال کی رات کی عبادت کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں، اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں۔ جمعہ سید الایام ہے، جمعے کا دن سب سے اہم دن ہے۔ صبح سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے اور ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، 70 گنا زیادہ بڑھ کر اجر و ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، 70 گنا زیادہ بڑھ کے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو غسل کرے یعنی پہلے جسم کے جوڑوں کو دھوئی، غسل سے پہلے جسم کے جوڑوں کو دھوئی، جو مفاصل کہلاتے ہیں، جو جسم کے جوڑ کہلاتے ہیں، ان کے اندر مڑنے کی وجہ سے میل رہ جاتی، جو اس کو پہلے دھوئے اور پھر اس کے بعد پورا غسل کرے۔ اس کی ایک تفصیل یہ ہے، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، اور جو سویرے یعنی وقت سے پہلے نکلے گھر سے اور ابتدائی وقت میں پہنچ جائے جمعے کے لیے، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، اور پیدل چلے، سوار ہو کر نہ جائے، پیدل چل کے جائے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے بالکل قریب ہو کے بیٹھے، وَاسْتَمَعَ، اور غور سے امام کی بات کو سنے، وَلَمْ يَلْغُ، اور لغو کام کوئی نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، جیسے کسی کی گردنوں کو پھلانا، یا جیسے حلقہ لگا کے باتیں کرنا جمعے کے دن، یا جیسے خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو کہنا خاموش رہو، یہ بھی لغو کام ہے۔ اگر کوئی خطبے کے دوران بات کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہو کہ تم خاموش رہو، بلکہ یہ بھی لغو میں شمار ہے۔ تو کہتے ہیں وہ 7واں کام یہ ہے کہ وہ لغو کام نہ کرے، کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ، اس کے ہر قدم پر 1 سال کا اجر ملتا ہے۔ وہ کیا 1 سال کا اجر ملتا ہے؟ اجر صیامھا و قیامھا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور ہر قدم پر 1 سال کی رات کی عبادت اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے قدم ہو جائیں گے بھائی؟
محدثین فرماتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے صحیح، اس جیسی فضائل کے باب میں صحیح روایت اور کوئی نہیں ہے۔ صحیح روایت فضائل کے باب، اگر سارے ہی عمل پر اگر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب دیتے تو بھی بہت تھا۔ چہ جائے گی کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے جمعے کو بھائی بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، جمعے کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، ہمیں اس کو یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور علماء سے یہ زندگی سیکھی جائے۔ اتنا اچھا تعلق رکھیں ہم علماء سے کہ ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان يبغض العلم واهله۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہیں کن کا لفظ کہیں اغد عالما، کہ عالم کی یا تو عالم بنو، سکھانے والے بنو، یا سیکھنے والے بنو، اور عالم سے غور سے سننے والے بنو، یا محبت کرنے والے بنو اس سے۔ 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور 5واں بننا یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے نفرت کرنا۔ اس لیے علماء کے ذریعے علماء سے محبت کر کے ان کے کمال کو سیکھنا، ان سے یہ نعمت کو لینا، حضور کی زندگی کو سیکھنا۔ اگر روزانہ ایک مسئلہ سیکھیں، روزانہ ایک مسئلہ سیکھیں تو سال کے 360 سے زیادہ مسائل ہم سیکھیں۔ ایک ایک مسئلہ سیکھیں، ایک ایک مسئلہ سیکھ کے زندگی گزاریں۔ اور دیکھو بھائی، جتنا بھی دنیا کے اندر باطل آتا ہے اور گمراہی آتی ہے وہ 2 وجہوں سے آتی ہے۔ ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ غفلت۔ ان 2 وجہوں سے گمراہی زندگیوں میں آتی ہے، ایک جہالت کی وجہ سے اور ایک غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ میں نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر۔ کیا نمبر ہے بھائی؟ علم و ذکر، کہ علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی، اور ذکر اور یاد خدا میں بسنے کی وجہ سے غفلت دور ہوگی، بیدار رہے گا دل، اور دھیان پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں جانتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس شعور سے زندگی گزارنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 نمبر جو ہے نا ہمارے تبلیغ کے 6 نمبروں میں سے یہ 3 نمبر استعدادی ہیں۔ اس سے انسان کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، دین زندہ ہوتا ہے۔ اور 4تھا نمبر، اس سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ 4تھے نمبر سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمانوں کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ جیسے ابھی ماں اور باپ کی اکرام میں یہ بات عرض کی گئی، مسلمانوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، ایک بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جریج اس کا نام تھا، جریج۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کو آواز دیا، جریج۔ تو اس نے دل میں کہنے لگا، یا رب صلاتی و امی، اے میرے رب، میری نماز اور میری ماں بھی بلا رہی ہے، کیا کروں میں؟ دونوں میں سے کیا کام کروں؟ ماں کو جواب دوں یا نماز میں رہوں، یا نماز توڑ دوں یا ماں کو جواب دوں؟ کیا کروں میں؟ جواب نہیں دیا۔ ماں نے دوبارہ کہا، جریج۔ اس نے یا رب صلاتی و امی،
رب میری نماز میری اماں نماز میں جاری رہتا ہوں تو ماں کو جواب نہیں دیتا، ماں کو جواب دیتا ہوں تو نماز چھوٹتی ہے، کیا کروں؟ جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر کہا، ماں نے جریج یہ اسی ششپن میں دل میں کہتا یا رب صلاتی و امی، ماں کو غصہ آیا، ماں نے بددعا دی۔ اس لیے بھائی بددعا نہ دیا کرو، اپنے بچوں کو بددعا نہ دیا کرو، دعائیں دیا کرو، کسی کو بھی بددعا نہ دیا کرو، سب کو دعائیں دیا کرو۔ کیا دو گے بھائی؟ دعا دو، سب کو دعا دو۔ اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میری بات نہیں سنی گشت میں، اللہ تو اس کے دل کو پھیر۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کہ اللہ اس کو برباد کریں، یہ نہیں کہیں گے ہم، کیا کہیں گے اللہ اس نے بات نہیں سنی، اس نے انکار کر دیا، اس کا دل تیرے قبضے میں ہے، اللہ تو اس کے دل کو پھیر، اللہ تو اس کے دل کو پھیر۔ بددعا سے بچے گی۔ ماں نے کہا اے اللہ اس کو موت نہ آئے، جریج کو بددعا دی ہے ماں، اے اللہ اس کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ وہ مثال کا چہرہ نہ دیکھے، زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھے، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ ماں کے منہ سے نکل گئی یہ بات۔ اب وہاں ایک عورت آتی تھی، چرواہی، بکریوں کو چرواتی تھی، چراتی تھی۔ اس نے برائی کا ارادہ کرنا چاہا جریج سے۔ جریج بڑا پرہیزگار تھا، اس نے کہا نہیں میں یہ ایسا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ وہاں کے اس کے جہاں عبادت کرتا تھا وہاں کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے یہ برا کام ایک چرواہا سے کیا، جس کے نتیجے میں کچھ دنوں میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا ارے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جریج کا ہے۔ لوگوں نے اوپر چڑھے اور اس کا ساری عبادت خانہ توڑ دیا، سارا عبادت خانہ توڑ دیا۔ اور پھر جریج وضو کر کے آئے، نماز پڑھی اور اس بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہ نے اس کو بچپن کی عمر میں گویائی نصیب فرمائی، اور پوچھا اے بچے، اے بابوز، شیخ خوار بچے کو کہتے بتا تیرا والد کون ہے؟ اس نے چھوٹی سی عمر میں جس میں بولتا نہیں، اس نے کہا یہ راعی، یہ چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی، لوگوں کو بڑی پشیمانی ہوئی، لوگوں نے جریج سے بہت معافی مانگی، بہت معافی مانگی، اور کہا کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا سونے کا نہ بناؤ، بس یہ مٹی کا ہی بنا دو، یہ مٹی کا ہی بنا دو۔ اس نے مٹی کا بنا دیا، پھر وہ عبادت کرنے لگی۔ لیکن ماں کی بددعا لگ گئی۔ ماں اور باپ کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کی اطاعت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ ایک صحابی وہاں سے آئے، کیا نام ہے، دیہات سے، حضور علیہ السلام کو دیکھا، بچوں کو پیار کرتے، کہتے ہمارے 10 بچے ہیں، ہم تو پیار نہیں کرتے اپنے بچوں کو۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سارے مسلمانوں کا احترام کریں اور یاد خدا میں بسیں، اپنی انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کریں تاکہ بیدار رہیں۔ ہم ہر وقت مخلوق کو دیکھ رہے ہوں، اللہ یاد آ رہے ہوں، مخلوق کو دیکھ رہے ہوں، اللہ یاد آ رہے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کی جائے۔ اور یہ سارے کام، ساری زندگی، پورا دین زندہ ہوگا محنت کرنے سے،
کسی چیز کو سنوارنے کی محنت ہے، کسی چیز کو خراب کرنے کی محنت نہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمے لگائی۔ اللہ کی محبت اتنی حاصل کریں کہ ہم اس دعوت کی محنت کو کریں اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اور کسی غرض کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اتنی کائنات میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہونا اور اللہ کے حکموں کا ٹوٹنا اور اس سے ہمارے دل میں پریشانی کا ہونا، یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اگر دل پریشان نہیں ہو رہا تو یہ سمجھ لیجیے اللہ کی محبت میں کمی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمارا دل پریشان نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انقلب مدینہ کذا و کذا لأہلہ، کہ فلاں شہر کو ان کے باشندوں سمیت، اس شہر میں رہنے والوں سمیت اس شہر کو پلٹ دو، اس کو پلٹ دو۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ ان فیہ عبدک صالحا لا یعصیک طرفۃ عین، اے اللہ اس شہر میں تو تیرا ایک بندہ رہتا ہے نیک، جس نے پلک جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، بستی کو ان سب پر پلٹ دو، اس عبادت گزار کو بھی اس میں شامل کر لو۔ فإنہ وجہہ لم يتعمر فی ساعۃ قط، کہ اس کا چہرہ یہاں نافرمانی ہوتی رہی، اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے رہا، اور اس کے چہرے پر ذرا بھی ناگواری نہیں آئی، اس کا چہرہ ذرا بھی نہیں تبدیل ہوا، اور وہ اپنی عبادت میں ہی لگا رہا۔ فرمایا اسی پر پلٹ اور شہر کے باشندوں پر پلٹ، اس کے اوپر ذرا بھی تھوڑی سی اس کے چہرے میں تغیر نہیں آیا، میری نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل قوم استوقدوا نارا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے، کمثل رجل، میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اس آگ کے اندر جب وہ آگ جلائی تو آگ روشن ہوئی، اس میں پتنگے اور پروانے گرنے لگ گئے، اس آگ کے اندر پتنگے اور پروانے گرنے لگ گئے، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ شخص جو آگ جلانے والا ہے وہ پروانوں کو پرے کرے چلے جا رہا ہے، ہٹائے چلے جا رہا ہے، پتنگے مر نہ جائے، اس میں گر کے مر نہ جائے جل میں۔ فرمایا تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُم مِّنَ النَّارِ وَأَنتُمْ تَفَلَّتُونَ عَنْهَا، تفلتون من یدی، تم لوگ بھی جہنم کی طرف جاتے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں میانی کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو۔ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم تھا کہ میرا سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن کسی طریقے سے امت کو ہدایت مل جائے، کسی طریقے سے اللہ کا بندوں کو ہدایت مل جائے، میری جان چلی جائے، میری مال چلی جائے، میرا مال چلی جائے، میری عزت چلی جائے، لیکن کسی طرح اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک شخص آیا رکانا پہلوان، کہنے لگے اے نبی، اگر آپ کیا کہتے ہیں کشتی لڑیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں اسلام قبول کروں۔ اس نے کہا رکانا
اگر آپ کشتی لڑیں گے؟ اس نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مقابلہ ہوا، آپ علیہ السلام اوپر وہ نیچے، آپ علیہ السلام اوپر وہ نیچے۔ اب ہم جیسے ہوتا تو اپنی عزت کی فکر کریں، ارے بھائی کشتی کرنا تو ایک بازاری لوگوں کا کام ہے، کیا ہم کشتی کریں گے، کیا ہم کشتی لڑیں گے؟ لیکن میری عزت جاتی ہے تو چلے جائے، میری جان جاتی ہے تو چلے جائے، میرا مال جاتا ہے تو چلے جائے، کسی طرح سے ہدایت مل جائے، آپ کشتی کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا کیسے کیسے کیسے؟ دوبارہ آپ نے اس کو موقع عطا فرمایا تو دوبارہ بھی وہ نیچے، آپ علیہ السلام اوپر، وہ نیچے، آپ علیہ السلام۔ اس نے کہا ایک مرتبہ پھر کشتی ہوئی تو وہ نیچے، آپ اوپر، اور کامیاب ہو گئے، آپ نے اس کو ہرا دیا۔ اس نے کلمہ شہادتین کے ذریعے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک نبی کو 40 جنت کے لوگوں کی قوت دی جاتی ہے، اور ایک جنتی کی قوت 100 دنیا کے رہنے والے انسانوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو 4 وجود تو ایک لگ رہا ہے، لیکن نبی کے اندر 4000 آدمی کی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو نیچے زمین پہ پلٹ دیا اور وہ اسلام قبول کر۔ کسی کو ہدایت مل جائے، ان کے دل کی آواز، بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں، یہ غم اور یہ درد کہیں بازار میں بکتا نہیں ہے کہ اس کو خرید لیا جائے، کوئی ہدیہ نہیں دیتا کہ اس کو کوئی آدمی ہدیہ دے دے کسی کو، یہ غصب سے نہیں آتا۔ یہ غم اور درد جان و مال کی قربانی سے اللہ دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ غم دین کے مٹنے کا غم، یہ جان اور مال کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے، جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اجتماع آ گیا، اب ہمارے پاس اجتماع بالکل سر پر ہے، 40 دن بھی نہیں ہوں گے، تو اب اس کے لیے میرے بھائیوں 25 دسمبر کی شام سے انشاءاللہ یہی اجتماع شروع ہوگا، آپ ہی کے علاقے سے بھی اجتماع ہوگا انشاءاللہ عصر سے، اور پھر 26 کو بھی ہوگا، 27 کو بھی، اور 28 کو دعا ہوگی۔ کیا یہ اچھا ہو جب سے اجتماع طے ہوا ہو اس وقت سے اجتماع شروع ہو گیا، اور اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اس اجتماع میں جس کام کے متعلق بیان کیے جائے اور جو اعمال کیے جائے، اس کے ذریعے سے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنانا، اس کام کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ اس کے لیے بھائی ضروری ہے ہر مسجد سے ایسی محنت ہو۔ پہلے ہم گش کے دن جمع ہو جاتے تھے یا روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیتے تھے، اب 2.5 گھنٹے دے کر کے، 2.5 گھنٹے فارغ کر کے گھر گھر اور در در اور گھر گھر اور فٹ محنت ہو، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں سب کو نکالے۔